السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے ارتباطی خصوصیات۔ اس کے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے ارتباطی خصوصیات کا انٹروڈکٹری پارٹ دیکھا تھا، جس میں ہم نے ارتباطی خصوصیات جو 4 قسم کی پائی جاتی ہے اس کی تعریف بیان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ارتباطی خصوصیات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھیں گے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی منحل جو وہ ہے محلل میں جب ہم ڈالتے ہیں تو محلول تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب محلول تیار ہوتا ہے محلول میں موجود منحل کی جو مقدار ہوتی ہے اس پر ارتباطی خصوصیات منحصر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی طبعی خصوصیات جو محلول میں حل شدہ منحل کے ذرات کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے اور منحل کی نوعیت پر منحصر نہیں ہوتی، اسے ہم ارتباطی خصوصیات کہتے ہیں۔ تو چلیے لکھ لیتے ہیں اسے کہ ایسی طبعی خصوصیات جو محلول میں موجود منحل کے ذرات کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے مگر منحل کی نوعیت پر منحصر نہیں ہوتی۔ اسے ارتباطی خصوصیات کہتے ہیں، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کولیگیٹو پراپرٹیز۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ 4 ارتباطی جو ہے خصوصیات پائی جاتی ہے محلول کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ہم دیکھیں گے ایک کے بعد ایک ڈیٹیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے میں لکھ دیتا ہوں محلول کی ارتباطی خصوصیات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ ارتباطی خصوصیات ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خصوصیات منحل کے ذرات کی تعداد پر منحصر رہیں گی اسے ہم کہیں گے ارتباطی خصوصیات۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اندر کہ اگر ارتباطی خصوصیات ہم دے رہے تو کس پر منحصر ہونا چاہیے، تو سب سے پہلی بات کہ منحل کی تعداد پر، اور منحل کی تعداد کو ہی ہم پتہ لگاتے ہیں مول کسر کے ذریعے سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتباطی خصوصیات منحصر ہوں گی منحل کی مول کسر سے۔ کس سے منحصر رہیں گی؟ منحل کی مول کسر سے، اور منحل کی مول کسر کو ہم ظاہر کرتے ہیں x2 سے۔ تو ایسی خصوصیات جو منحل کی مول کسر سے منحصر ہوں گی اسے ہم ارتباطی خصوصیات کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مول کسر منحل کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں سے یہ جو ہے ریلیشن جو ہے ڈیرائیو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد منحل کی تعداد، جو ذرات کی تعداد ہے محلول کے اندر، حل پذیر منحل کی جو تعداد ہے وہ اگر بڑھتا ہے تو محلول کا ارتکاز بھی بڑھتا ہے۔ یعنی ارتباطی خصوصیات اور کس پر منحصر ہو سکتی ہے؟ تو ارتباطی خصوصیات محلول کے ارتکاز پر بھی منحصر ہوں گی، اور محلول کا ارتکاز کی اکائی جو ہوتی ہے مولالیٹی، ٹھیک ہے۔ مولاریٹی بھی ہوتی ہے، مولالیٹی بھی ہوتی ہے، نارمیلٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنٹیج بائی ماس ہوتا ہے، پرسنٹیج بائی والیوم ہوتا ہے۔ ان تمام میں سے جو ہم لیں گے مولالیٹی۔ ہم اور کہہ سکتے ہیں کہ ارتباطی خصوصیات جو ہیں، ارتباطی خصوصیات یہ منحصر رہیں گی ارتکاز سے، اور ارتکاز کو ہم جو ہے ناپتے ہیں مولالیٹی میں، اور مولالیٹی کو ہم ظاہر کرتے ہیں اسمال m سے۔ ہم یہ بھی ریلیشن ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ ارتباطی خصوصیات منحصر ہوں گی محلول کے ارتکاز پہ، کیونکہ ارتکاز منحصر ہوتا ہے منحل کی ذرات کی
مقدار پر، ذرات کی تعداد پر، ٹھیک ہے. سو یہاں سے ہم یہ ڈیرائیو کریں گے اور اس کی مدد سے جو ہے آگے جو 4 ارتباطی خصوصیات ہے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ریلیشنز وہاں پہ ڈیرائیو ہو رہا ہے سو وہ ارتباطی خصوصیات ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو آپ جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. جو پہلی پراپرٹی ہماری ارتباطی خصوصیات، اور اسی پہلی خصوصیات کو ہم کہتے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف. تخفیف یعنی کہ کمی ہے نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بخاراتی دباؤ میں جو ہے کمی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بخاراتی دباؤ میں تخفیف کسے کہتے ہیں ہم نے پہلے لیکچرز میں بھی دیکھا ہے، لیکن اور مزید سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی تھی وہاں پہ. کہ جب جو ہے ہم محلل کو جو ہے منحل اور محلل کو ملاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں محلول تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرض کیجئے کہ یہ محلول تیار ہو رہا ہے، یہ ہمارا محلل ہے اور یہ جو ہے میں نے اس میں لیا ہے منحل، اور یہ دونوں کے ملنے کے نتیجے میں جو ہے ہم کو محلول تیار ہوتا ہے. سو یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک خالص محلل میں غیر تیران پذیر اور غیر آئنی منحل کو ملایا جاتا ہے تو یا حل کیا جاتا ہے تو محلول کے بخاراتی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اس مظہر کو ہم کہتے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف. اسے ہم چلیے لکھ لیتے ہیں جلدی سے اس کو، اس کی ڈیفینیشن بھی، کہ جب خالص محلل میں غیر تیران پذیر اور غیر آئنی منحل کو حل کیا جاتا ہے تو حل کیا جاتا ہے تو محلول کا بخاراتی دباؤ، محلول کا بخاراتی دباؤ محلل کے بخاراتی دباؤ سے، یا آپ لکھ سکتے ہو یہاں پر خالص محلل کے بخاراتی دباؤ سے کم ہوتا ہے، اور اس مظہر کو ہم کہتے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف. اس مظہر کو ہی کہا جاتا ہے بخاراتی دباؤ میں تخفیف. ٹھیک ہے. چلیے یہ بھی ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی. اب یہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بنیادی چیزیں یہاں پر میں نے کیا لیا ہوا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر جب ہم منحل کو ملا رہے ہیں تو منحل کون سا لینا ہے ہمیں. منحل ہم کو کیسا چاہیے جو غیر تیران پذیر ہو. غیر تیران پذیر یعنی جو بخارات میں تبدیل نہیں ہو سکتا عام درجہ تپش پر، اسے ہم کہیں گے غیر تیران پذیر. اور دوسرا کہ غیر آئنی بھی ہو، یعنی جو اپنے آئنوں میں منتشر نہیں ہوتا ہے، مثبت باردار اور منفی باردار آئن میں جب اسے محلل میں حل کیا جاتا ہے تو وہ اس کا آئنوں میں انتشار نہیں ہوتا ہے، اسے ہم غیر آئنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے اور ڈیٹیلز میں ہم دیکھیں گے جب چاروں پراپرٹیز ہم حل کر لیں گے تو. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ چاروں پراپرٹیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں منحل کیسا چاہیے، غیر تیران پذیر اور غیر آئنی. اس کی ہی مدد سے ہم جو ہے ان چاروں جو ہے ارتباطی خصوصیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پر ہم نے پہلی ڈیفینیشن ڈیفائن کر لی ہے اور یہ آلریڈی پچھلے لیکچرز میں بھی الحمدللہ ہو گیا تھا. سو چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں اور اس کی جو حسابی ایک مساوات تیار کرتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب خالص محلل کو غیر تیران پذیر منحل میں حل کیا جاتا ہے تو اس کے بخاراتی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے. سو فرض کیجئے کہ جو محلل ہے، خالص محلل ہے، اس کا بخاراتی دباؤ P1 ہے، اور محلول میں ہی محلل کا بخاراتی دباؤ جو ہے P1 ہے.
اب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محلول میں محلل کا بخاراتی دباؤ یا محلول کا بخاراتی دباؤ. کیوں؟ کیونکہ محلول کا بخاراتی دباؤ میں صرف محلل کا ہی بخاراتی دباؤ رہے گا، منحل کا اس میں کوئی پارٹ نہیں رہے گا، کیونکہ منحل غیر طیران پذیر ہے تو منحل کے بخارات نہیں بنیں گے. جتنے بھی بخارات بنیں گے وہ محلل کے ہی رہیں گے اور ہم اس کو محلول کے کہیں گے. ٹھیک ہے، سو محلول کا بخاراتی دباؤ کہیں یا پھر محلول میں محلل کا بخاراتی دباؤ کہیں، دونوں بھی مساوی ہوں گا. ٹھیک ہے، سو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ P1 جو ہے خالص حالت میں محلل کا بخاراتی دباؤ ہے اور P1 جو ہے محلول کا بخاراتی دباؤ ہے. سو یہاں سے اس کی لفظی صورت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خالص حالت میں جو بخاراتی دباؤ ہوتا ہے محلل کا وہ زیادہ رہے گا جو ہے محلول کے بخاراتی دباؤ یا محلول میں محلل کے بخاراتی دباؤ کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ محلول کا بخاراتی دباؤ کم ہوگا خالص محلل کے بخاراتی دباؤ سے. اب ہم پڑھ رہے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف، یعنی بخاراتی دباؤ میں کمی کتنی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ میرے پاس 10 روپے تھے اور میں نے خرچ کر دیا کچھ روپے اور میرے پاس بعد میں جو بچ گئے 8 روپے بچ گئے. سو میری جو روپیوں کی کمی ہوئی وہ کتنے کی ہوئی؟ 2 روپیوں کی ہوئی. کیسے پتہ کی؟ کہ پہلے زیادہ کتنے تھے؟ 10 اور کم کتنے ہوئے؟ 8. تو 10 - 8 برابر 2. سو ویسے ہی یہاں پر بخاراتی دباؤ میں کمی کتنی ہوئی؟ تو زیادہ میں سے کم کو مائنس کریں گے ہم. سو ہمیں آئے گا P1 ناٹ مائنس P1. یہ کیا ہوا؟ یہ بخاراتی دباؤ میں کمی، اور بخاراتی دباؤ میں کمی کو ہم کہتے ہیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف، اور اسے ظاہر کرتے ہیں ڈیلٹا P سے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا P از ایکولس ٹو ہوگا P1 ناٹ مائنس P1 کے. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ ہمارا ہوا بخاراتی دباؤ. اب اس کے جو آگے کے 2 ٹاپکس ہیں جس کے اندر ہمیں راؤز کے قانون کے مدد سے جو ہے یہ ثابت کریں گے کہ جو بخاراتی دباؤ میں تخفیف ہوتی ہے یہ ایک ارتباطی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کا جو ہے بخاراتی دباؤ میں تخفیف کا تعلق ہم جو ہے منحل کی مولر کمیت سے بھی کریں گے. تو چلیے ابھی ایزی لیکچر میں دیکھتے ہیں، جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک جو ہے غیر طیران پذیر منحل کے محلول کے لیے راؤز کا قانون. ٹھیک ہے، سو اس کے اوپر آپ کو سوال کچھ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ غیر طیران پذیر منحل کے محلول کے لیے راؤز کا قانون سمجھائیے یا اس کے لیے مساوات اخذ کیجئے، یا پھر کچھ اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ ثابت کیجئے کہ بخاراتی دباؤ میں تخفیف ایک ارتباطی خصوصیت ہوتی ہے. تو اس کا جواب جو ہے یہ جو ہمارا جو چلیں گا ٹاپک وہ رہیں گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم جو ہے راؤز کے قانون کی بات کرتے ہیں. راؤز کا قانون ہم نے اس سے پہلے کے لیکچرز میں پڑھا ہوا ہے، اور راؤز کا قانون ہوتا ہے کہ کسی بھی محلول میں کسی ایک جز کا جزوی بخاراتی دباؤ اس کی خالص حالت کے بخاراتی دباؤ اور اس کی مول کسر کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے. سو چلیے اس کے لیے ہم ایک ایکویشن ڈیرائیو کرتے ہیں، لیکن پہلے فرض کرنا ہوگا. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ محلل خالص ہے اور خالص محلل کا بخاراتی دباؤ P1 ناٹ ہے، اور جب اسے منحل اور محلل کو ملا کے محلول تیار کیا گیا تو محلول میں محلل کا بخاراتی دباؤ کہیے یا محلول کا بخاراتی دباؤ، دونوں مساوی ہوں گا. سو محلول میں محلل کا بخاراتی دباؤ جو ہے P1 ہے. ٹھیک ہے، اور فرض کیجئے کہ محلل کی مول کسر x1 ہے اور منحل کی مول کسر x2 ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. سو چلیے راؤز کے قانون کے مطابق جو ہے ہم اس کی جو ہے مساوات لکھ لیتے ہیں. تو مساوات ہوں گی P1 ناٹ برابر P1 برابر ہوگا P1 ناٹ ضرب x1 کے. ٹھیک ہے، سو یہ ہے ہمارے راؤز کی قانون کے مطابق مساوات. اب یہاں پر ہم اسے لفظی صورت میں دوبارہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہے کسی بھی
محلول میں کسی ایک جز کا جزوی بخاراتی دباؤ اس کی خالص حالت کے بخاراتی دباؤ اور اس کی مول کثر کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رہے کہ اس حالت میں ہم منحل غیر طیران پذیر لے رہے ہیں، تو غیر طیران پذیر منحل ہے تو منحل کا بخاراتی دباؤ نہیں رہیں گا، صرف اور صرف جو ہے محلل کا بخاراتی دباؤ رہیں گا۔ سو چلیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ جو مول کثر کا جو مجموعہ ہوتا ہے x1 پلس x2 برابر ہوتا ہے 1 کے، اور ہم کو اگر یہاں پر x1 کی قیمت نکالنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x1 برابر ہوگا، اگر میں x2 کو ادھر شفٹ کر دیتا ہوں تو ہم کو x1 کی قیمت مل جائیں گی۔ سو ٹھیک ہے، سو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 1 مائنس x2، یہ x پلس سے ادھر گیا مائنس میں، تو یہ یہاں پر ہم کو قیمت مل گئی x1 کی۔ اب x1 کی قیمت کو اوپر کی مساوات نمبر 1 میں رکھنے پر ہمیں کیا ملتا ہے، P1 برابر ہوگا P1 ناٹ، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں 1 مائنس x2 کے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو بریکٹ کو ہم کھولتے ہیں تو ہم کو ضرب دینا ہوگا، پہلے 1 سے ضرب دیں گے P1 ناٹ کو اور پھر اس سے ضرب x2 سے ضرب دیں گے، تو ہمیں ملے گا P1 برابر ہوگا P1 ناٹ مائنس P1 ناٹ x2 کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بخاراتی دباؤ میں تخفیف لانا ہے، تو بخاراتی دباؤ میں تخفیف ڈیلٹا P برابر ہوتا ہے P1 ناٹ مائنس P کے P1 کے۔ سو یہ صورت لانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑیں گی مساوات کے اندر، یہاں پر P1 ناٹ آلریڈی ہے، سو جسٹ ہم کو کیا کرنا P1 جو ہے ادھر شفٹ کرنا ہوگا اور P1 ناٹ x2 جو ہے ہم ادھر لیں گے، تو ہمیں کیا مل جائے گا P1 ناٹ x2 برابر ہوگا، یہ P1 ناٹ تو پہلے سے ہی ہے یہاں پر، اور یہ پلس کا ادھر جا کے ہو جائے گا مائنس P1 کے، اور P1 ناٹ مائنس P1 برابر ہوتا ہے ڈیلٹا P کے، تو اس کی مساوات میں ہم قیمت رکھیں گے تو ہمیں ڈیلٹا P آ جائے گا، یہاں سے رائٹ ہینڈ سائڈ کو میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھ رہا ہوں، تو برابر ہوگا P1 ناٹ x2 کے۔ تو یہاں پر ہم کو ریلیشن ڈیرائیو ہوا ہے بخاراتی دباؤ میں تخفیف اور مول کثر کے بیچ میں، اور یہاں یاد رکھیے کہ P1 ناٹ جو ہے خالص بخاراتی دباؤ ہے، اور اگر دباؤ اور درجہ تپش مستقل ہے تو P1 ناٹ بھی کیا رہے گا، مستقل رہے گا۔ سو مستقل درجہ تپش اور دباؤ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا P ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا x2 رہے گا، اور جو ڈیلٹا P جو ہے مول کثر پر منحصر ہوتا ہے، بخاراتی دباؤ میں تخفیف مول کثر پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے جو ہے بخاراتی دباؤ میں تخفیف ایک ارتباطی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ نے لے لیا، اوکے۔ سو ناؤ اب اس کے بعد جو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن جو ایک مارکس کے لیے آپ کو آ سکتی ہے، نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ رہے گا بخاراتی دباؤ میں نسبتی تخفیف، اور اسے انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر۔ اب ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر کیا ہوتا ہے، یعنی بخاراتی دباؤ میں نسبتی تخفیف کسے کہیں گے، تو ہم کو ایک جو یہاں پہ ایکویشن سے ہم سولو کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ڈیلٹا P1 P از اکولس ٹو ہے P1 ناٹ x2، تو اگر میں یہ مساوات میں سے P1 کو ادھر لاتا ہوں تو جو ضرب میں مجھے مل جائے گا تقسیم میں، تو اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلٹا P اپون ہو جائے گا P1 ناٹ ایکولس ٹو x2 کے، اور بخاراتی دباؤ میں نسبتی تخفیف ہی ہوتی ہے ڈیلٹا P اپون P1 ناٹ کے۔ سو اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ بخاراتی دباؤ میں تخفیف اور محلل کے خالص بخاراتی دباؤ کے تناسب کو بخاراتی دباؤ میں نسبتی تخفیف کہتے ہیں، اور بخاراتی دباؤ میں نسبتی تخفیف ریلیٹیو لوورنگ آف ویپر پریشر مساوی ہوتا ہے منحل کے مول کثر کے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔